اے وطن ہم سے لے لے تو جو لینا چاہے، یہ سر ہے یہ دھڑ ہے تو جو لینا چاہے، یہ بازو یہ تیشا تو جو لینا چاہے، یہ مٹی یہ گیہوں تو جو لینا چاہے، فقط اس کے بدلے تو خود کو بچا لے، وطن اپنے باہر فصیلیں بنا لے، فصیلوں کی بنیاد ہم پہ اٹھا لے، ہم وطن کو بچاتے ہوئے جان دے دیں، ہم وطن کو سجاتے ہوئے جان دے دیں۔ ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ایک بڑا فیصلہ ہوا، اس فیصلے کے ثمرات کیا ہوں گے؟ پاکستان کی سیاست کے اوپر کس طریقے کا اثر پڑے گا؟ پاکستان کی معیشت کس طریقے سے بہتر ہو سکتی ہے؟ یا پاکستان کی معیشت مزید دگرگوں صورتحال اختیار کر جائے گی؟ یہ وہ فیصلہ ہی آنے والے وقت میں بتائے گا۔ لیکن وہ جو فیصلہ ہے، اس فیصلے سے انتخابات دور دور تک دکھائی نہیں دیتے۔ یہ فیصلہ کسی کے ذہن کی اختراع نہیں ہے، بلکہ یہ فیصلہ ایک اتحادی کی زبانی ہم تک پہنچا ہے۔ فیصلہ کیا ہوا ہے، اس پہ تفصیلی بات چیت ہوگی۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے اجلاس کے بعد اعلامیہ یہ جاری ہوا کہ عدالتی سماعت کا ہم بائیکاٹ کریں گے۔ ادھر وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بھی اندیا دے دیا کہ ہم ریفرنس بھی دائر کر سکتے ہیں ان 3 ججز کے خلاف۔ بات کیا ہو رہی ہے کہ ان 3 ججز نے بہت سے فیصلے ایسے ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون کے مخالف دیے ہیں۔ ان 3 ججز نے آئین کو ری رائٹ بھی کیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب۔ وہ اسی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ ریفرنس بھی دائر کیا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ ریفرنس دائر کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ ریفرنس دائر کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ وزارت قانون جو ہے وہ ریفرنس تیار کر کے وزیر اعظم کو بھجوائیں گے، وزیر اعظم پھر اس ریفرنس کو صدر کو بھجوائیں گے، صدر پھر اس پہ دستخط کرنے کے بعد ریفرنس جو ہے وہ جوڈیشل کاؤنسل کو بھجوا دیں گے۔ اب اگر اس پر صدر دستخط نہیں کرتے تو یہ دوسرے بلز کی طرح نہیں ہے کہ صدر کو اگر 2 بار سمری بھجوائی جاتی ہے اور صدر اس پر دستخط نہیں کریں گے تو وہ قانون بن جائے گا، وہ ڈائریکٹ قانون بن جائے گا، اس پہ پھر صدر کے دستخط کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ ریفرنس جو ہے، اس ریفرنس پہ صدر کے دستخط کی ضرورت ہے۔ آئین کا آرٹیکل 209 یہ اختیار صرف صدر مملکت کو تفویض کرتا ہے کہ وہ کسی بھی ریفرنس کو جو فائل کرنا ہے اس پر فائنل اتھارٹی جو ہے وہ صدر کے دستخط ہیں۔ وزیر اعظم بھجوا بھی دیں گے، صدر دستخط نہیں کریں گے تو وہ ریفرنس دائر نہیں ہو سکتا۔ اب صدر سے وہ اختیارات واپس لینے کے لیے آپ کو آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو ریفرنس فائل کیا گیا تھا اس پہ بھی یہ اعتراض لگایا گیا تھا کہ صدر نے اس میں اپنی پوری انپٹ نہیں دی ہوئی، صدر نے اپنے خیالات کا اظہار صحیح طریقے سے اس پہ نہیں کیا ہوا۔ یعنی وزیر اعظم کی طرف سے وہ سمری صدر کو بھجوائی گئی تھی، صدر نے دستخط کر دیے اور وہ ریفرنس دائر کر دیا، لیکن اس پہ اعتراض یہ لگایا گیا تھا کہ صدر کی اپنی انپٹ اس میں موجود نہیں ہے، اس میں ساری انپٹ جو ہے وہ وزیر اعظم کی ہے، اس لیے یہ ریفرنس صحیح بنیادوں کے اوپر دائر نہیں کیا گیا۔ اب وہی طریقہ کار اب بھی ہے کہ اگر اب بھی ان 3 ججز کے خلاف ریفرنس کا دائر کیا جانا ہے تو اس پہ حتمی جو اتھارٹی ہے وہ صدر مملکت کے پاس ہے۔ اب صدر مملکت کے علاوہ یہ ریفرنس کس طریقے سے دائر کر سکتے ہیں، اس پہ رائے رکھتے ہیں سردار لطیف کھوسا، سابق گورنر پنجاب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما۔ اب اعتزاز احسن صاحب کے بارے میں تو بات یہ ہوتی ہے کہ وہ انہیں سی سی سے نکال دیا گیا ہے، اس لیے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اس طرح سے متحرک رکن نہیں ہے، لیکن سردار لطیف کھوسا تو ابھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں ہے اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی موقف پیش کرتے ہیں۔ آپ ان کے منہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے مخالف بیان نہیں سنیں گے۔ تو ان کا یہ ماننا ہے کہ حکومت نے میں نے ان سے سوال کیا کہ کیا 8 اکتوبر کو حکومت الیکشن پہ مائل ہو جائے گی، آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ قطعی طور پہ حکومت الیکشن میں نہیں جانا چاہتی۔ یہ 8 اکتوبر کا فیصلہ انہوں نے اس وجہ سے کیا ہے۔ ہم تو یہ بات کرتے تھے کہ معذرت چاہتا ہوں، چیف جسٹس تبدیل ہو جائیں گے اور چیف جسٹس کی تبدیلی کے بعد ان کی خواہش کے مطابق فیصلے آنا شروع ہو جائیں گے، یہ ان کی سوچ ہے۔
تو اسی سوچ کی بنیاد کے اوپر یہ 8 اکتوبر پہ جانا چاہتے ہیں. لیکن سردار لطیف کھوسا صاحب کے پاس ایک ویلڈ پوائنٹ ہے, وہ ایک اور آواز کو اٹھا رہے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 8 اکتوبر کو ان کی نظر میں صدر مملکت بھی اپنی 5 سالہ آئینی مدت پوری کر چکے ہوں گے, تو صدر مملکت چلے جائیں گے. اب جو صدر ہوگا وہ ان کی منشا کے مطابق ہوگا. صدر بن جائے گا تو دوسری طرف سے چیف جسٹس بھی اپنا تمام تر ٹینور مکمل کر لیں گے اور وہ بھی ریٹائر ہو چکے ہوں گے. اب ان کی ریٹائرمنٹ کے وقت اور ادھر سے صدر مملکت کے جانے کے بعد یہ کیا کریں گے کہ یہ پاکستان کے اندر 232 اور 234 کی روشنی میں آرٹیکل میں ایمرجنسی کا نفاذ کر دیں گے. ایمرجنسی نافذ ہو جائے گی تو انتخابات جو ہیں وہ تاخیر کا شکار ہو جائیں گے. پھر کوئی بھی یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ پاکستان میں انتخابات کب ہوں گے. یہ وہ انتخابات 2 سال تک بھی لے کے جا سکتے ہیں, یہ انتخابات 5 سال تک بھی لے کے جا سکتے ہیں, یہ انتخابات تب تک ہولڈ کیے جا سکتے ہیں جب تک ان کی نظر میں پاکستان کی معیشت بہتر نہیں ہو سکتی. تو سردار لطیف کھوسا کے مطابق یہ ایسا ہی پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور ایسی ہی تیاری میں ہیں. ان کے مطابق ان کے لیے افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے عدلیہ پر پھر سے حملہ آور ہے. ان کی نظر میں 1997 میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون نے یہی کیا تھا, اور سردار لطیف کھوسا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کی ایما پر ہو رہا ہے, جو لندن سے بیٹھ کے احکامات جاری کر رہے ہیں. سردار لطیف کھوسا کے مطابق ایک سزا یافتہ شخص جسے عدالت نے سزا دی ہو, 10 سال کی سزا ہو, اور وہ لندن میں بیٹھا ہو, ملک کی عدالتوں سے مفرور ہو, تو اس کا کوئی بھی بیان ٹیلی ویژن کے اوپر جاری نہیں کیا جا سکتا. وہ اسے بھی آئینی خلاف ورزی قرار دیتے ہیں, قانونی خلاف ورزی قرار دیتے ہیں جو حکومت نے کی ہے. تو پھر میں نے ایک مناسب سوال ان سے پوچھا. میں نے یہ پوچھا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ریاست کی وجہ سے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑی تھی, تو اب آئینی معاملات کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ جب یہ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ دے چکی ہے, لطیف کھوسا صاحب کے مطابق سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے, اب جو سماعت جاری ہے یہ صرف عملداری کے حوالے سے ہے, یہ فیصلے کے حوالے سے نہیں ہے. اسی وجہ سے یہ تمام اتحادی جماعتیں مخالف ہیں, اسی وجہ سے تمام اتحادی جماعتوں کو یہ دکھائی دیتا ہے, اور بالخصوص پاکستان مسلم لیگ نون کو, کہ آئندہ کا معاشی منظرنامہ ان کے حق میں نہیں جائے گا, انہیں ووٹ نہیں پڑیں گے. اسی وجہ سے بوائیکاٹ کا فیصلہ کر رہے ہیں اور تمام اتحادی جماعتوں کو ملا رہے ہیں. ان کے مطابق یہ فیصلہ صرف اور صرف عملداری کے حوالے سے ہے, اور عملداری پاکستان مسلم لیگ نون نہیں ہونے دینا چاہتی. یہ ایک غیر آئینی عمل ہے. پھر ان سے سوال کیا گیا کہ ایک بل جو قومی اسمبلی سے پاس کروایا گیا ہے, آپ اس بل کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ تو ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ غیر آئینی ہے, یہ آئینی نہیں ہے. یعنی پاکستان پیپلز پارٹی جو سب سے بڑی اتحادی ہے, وہی جب یہ ماننا شروع کر دے کہ سپریم کورٹ کے رولز کے حوالے سے, پروسیجرل رولز کے حوالے سے جو بل قومی اسمبلی میں پاس ہوا ہے یہ غیر آئینی ہے, تو پھر پاکستان مسلم لیگ نون کی سٹینڈنگ کیا دکھائی دیتی ہے؟ قادر خان مندوخیل کے بیانات آپ سب کے سامنے ہیں. لطیف کھوسا کھل کے بول رہے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی بھی بولنا چاہ رہی ہے. وہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ وزیر خزانہ کی مسند ہمارے پاس نہیں ہے, وزارت قانون کی مسند ہمارے پاس نہیں ہے, وزارت داخلہ کی مسند ہمارے پاس نہیں ہے, اسٹیٹ بینک کے اوپر اختیار ہمارا نہیں ہے, وزیر اعظم کی منصب ہمارے پاس نہیں ہے, جو کلی طور پہ پاکستان کے وزیر دفاع کا منصب ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس صرف تھا تو وزیر خارجہ کا منصب تھا, اور ہم نے پاکستان کو ایک ایسے گرداب سے نکالا ہے اور ایسی کمیونٹی میں لا بٹھایا ہے, یہ ساری مرہون منت بلاول بھٹو زرداری کے. تو پھر ان سے پوچھا گیا کہ یہ سب کچھ تو آپ کروا رہے ہیں, یہ سارے منصب تو آپ نے بانٹے ہوئے تھے. آپ آج سردار لطیف کھوسا صاحب نے کھل کے تنقید رانا ثناءاللہ صاحب پہ بھی کی کہ رانا ثناءاللہ صاحب کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ وہ اداروں پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں, وہ ایک ایسی انارکی پھیلانا چاہتے ہیں جس سے انتخابات تاخیر کا شکار ہو جائیں. تو میں نے یہ کہا کہ ان کے نام کو نامینیٹ تو کیا تھا آصف علی زرداری صاحب نے, تو جس پر سردار لطیف کھوسا صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اب میں وہ بات نہیں کرنا چاہتا, ہم اہلائے ہیں, چپ رہنا چاہتے ہیں, لیکن ہمیں بھی تو سپیس چاہیے تھی. ان کے پاس یہ کرسیاں جاتی تو ہم کوئی جواز اور نیریٹو بنا سکتے کہ یہ کرسیاں ہمارے پاس نہیں تھیں. ملک میں جو بیڈ گورننس ہے اس کی ذمہ دار پاکستان مسلم لیگ نون ہے. یہاں سے آپ کو ریفٹ واضح ہوتی دکھائی دے رہی ہے. یہ ایک بیان ثبوت ہے
کہ رفٹ پیدا ہو چکی ہے. لیکن ایمرجنسی کے نفاذ کے حوالے سے جو وفاقی حکومت سوچ بچار کر رہی ہے، اگر اس میں صداقت ہے تو یہ پاکستان کا کباڑہ کرنے کے مترادف ہوگا. پاکستان اس وقت جو معاشی دوراہے پر کھڑا ہے، جس پر ہمیں اپنی سمت کے تعین کا یہ اندازہ نہیں ہے کہ ہم نے کس طرف کو جانا ہے، کون سی کیبنٹ میں جا کے کھڑا ہونا ہے، کس لابی کی طرف جانا ہے، یا کس کی نیا میں جا کے بیٹھیں گے تو ہماری نیا پار لگے گی جس میں سوراخ کر دیا گیا ہے. اگر ایسی ہی صورتحال ماضی میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملی تھی اور مستقبل میں بھی دیکھنے کو ملے گی تو پاکستان کا پھر اللہ ہی حافظ ہے. اب بات کی جاتی ہے کہ آئین کے اور قانون کے اعتبار سے وہ جو بل پیش کیا گیا جس میں سو موٹو کا اختیار چیف جسٹس سے ختم کیا گیا تھا، تو آئین کا آرٹیکل 191 یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے اختیارات کے حوالے سے قانون سازی نہیں کی جا سکتی. ہاں، پروسیجرل رولز کے حوالے سے قانون سازی کی جا سکتی. اب پروسیجر، اسے انہوں نے پروسیجر بل کا نام دیا ہے. پروسیجر کیا ہوتا ہے کہ کون سا کیس کس طریقے سے لگے گا، کتنے دنوں میں کیسز کتنے سنے جائیں گے، کتنی سماعتیں ہو سکتی ہیں، کتنے کیسز کتنے دنوں میں نمٹائے جا سکتے ہیں، وہ کیسز کتنے دنوں میں کسی اور پلیٹ فارم پہ منتقل کیے جائیں گے، کتنے دنوں کے اندر وہ لوئر کورٹس میں واپس جائیں گے. یہ ہے پروسیجرز. لیکن اختیارات جو ہیں، اختیارات کو اگر محدود کرنا ہے یا اختیارات میں توسیع کرنی ہے، یہ آئین کے آرٹیکل 191 کے تحت یہ اختیارات جو چیف جسٹس یا سپریم کورٹ کو تفویض کیے گئے ہیں، اس میں تبدیلی صرف اور صرف آئین میں ترمیم کر کے کی جا سکتی ہے، بل پیش کر کے قانون سازی کر کے نہیں کی جا سکتی. یہ آئین کا آرٹیکل 191 واضح طور پہ کہتا ہے. اب یہی اگر صورتحال ہے تو پھر پاکستان میں آئین کے آرٹیکل 198 کے تحت یہ جو بات کرتے ہیں ہم بائیکاٹ کریں گے اور فیصلہ نہیں مانیں گے، تو آئین کا آرٹیکل 198 یہ کہتا ہے کہ تمام ادارے، پاکستان کے تمام عوام سپریم کورٹ کے کیے گئے فیصلے کے پابند ہیں. اگر سپریم کورٹ یہ حکم نامہ جاری کر دیتی ہے کہ 30 اکتوبر کو ہی یعنی 30 اپریل کو ہی الیکشن ہوں گے تو کلی طور پہ آپ کو الیکشن کروانا پڑیں گے، کوئی دو رائے اس میں نہیں ہوگی. یہ کہیں بھی ہمیں دکھائی نہیں دیتا، ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی کہ اٹارنی جنرل جو ہے وہ کھڑا ہو کر عدالت میں یہ کہہ دے کہ ہم بائیکاٹ کرتے ہیں. اٹارنی جنرل کسی حکومت کا نہیں ہوتا، اٹارنی جنرل ریاست کا ہوتا ہے، وہ فار اسٹیٹ ہوتا ہے، ٹو اسٹیٹ نہیں ہوتا. وہ فار اسٹیٹ ہے تو یہاں پر بات یہ بنتی ہے کہ اٹارنی جنرل کس طریقے سے یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کرتے ہیں. عدالتی کارروائی کے بائیکاٹ کے حوالے سے پاکستان کی تمام تر جو وکلا تنظیمیں ہیں وہ اٹھ کھڑی ہوئی ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم 2007 والی تحریک کا دوبارہ سے آغاز کرنے والے ہیں. اب یہ جو ساری چیزیں ہیں، اب اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی واضح طور پہ رائے یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب وطن واپس آنا چاہتے ہیں، اور وطن واپس آنے کے حوالے سے وہ اپنے تمام طریقہ کار کے اوپر باتیں کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے حوالے سے وہ اپنی تمام تر کمپین کو چلانا چاہتے ہیں. لیکن موجودہ منظرنامہ ان کے حق میں دکھائی نہیں دیتا. اس کے علاوہ بہت سی باتیں اب اس طرح کی بھی منظر عام پہ آنا شروع ہو گئی ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے یہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں اور ان کے زیرک سیاستدان یہ بات کر رہے ہیں. میں نام نہیں دہراتا، ولاگ میں پہلے دہرا چکا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ ضیاء کی باقیات دکھائی دیتی ہے. اب ضیاء سے کس حد تک پاکستان پیپلز پارٹی کو نفرت ہے؟ جو یہ رائے رکھتے تھے کہ ضیاء نے کہا تھا کہ ایک قبر ہے، یا اس میں جاؤں گا یا بھٹو جائے گا، اور بھٹو اس قبر میں اتر گیا. تو اب وہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ جس طرح رانا ثناء اللہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ پاکستان میں یا ہم رہ سکتے ہیں یا عمران خان رہ سکتا ہے، تو ان کے اندر جو باقیات ہے وہ ضیاء والی پائی جاتی ہیں. اب اس سے آپ اندرونی رفٹ کا اندازہ لگا لیں، اس سے آپ دوسروں کے بھی ارادوں کا اندازہ لگا لیں کہ وہ کس طریقے سے پاکستان کو چلانا چاہ رہے ہیں. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف ایک منظم حکمت عملی کے تحت پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے رابطہ کر رہی ہے. ایم کے ایم سے بھی رابطہ کیا گیا، جماعت اسلامی سے رابطہ کیا گیا، باپ سے رابطہ کیا جا رہا ہے، بی این پی سے، اے این پی سے، تمام سیاسی جماعتوں سے رابطے کیے جا رہے ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر حکومت مذاکرات کے لیے بیٹھے گی، دعوت دے گی، تو اس کے لیے میں نہیں جاؤں گا، میری ایک متعین کردہ کمیٹی ضرور جا کے بات چیت کرے گی، لیکن وہ بات چیت صرف اور صرف الیکشن پہ ہو سکتی ہے. ادھر آئین کی گولڈن جوبلی ہے. سوال یہ ہے کہ آئین کی گولڈن جوبلی ایک طرف ہو رہی ہو اور دوسری طرف آپ کی اپنی حکومت آئین کے مخالف کھڑی ہو،
تو یہ پاکستان کے لیے افسوس کا مقام ہے۔ آئین کی گولڈن جوبلی کی تقریب میں شرکت کی دعوت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کو بھی دی جائے گی اور راجہ پرویز اشرف صاحب کی طرف سے دی جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خان صاحب وہاں پہ جاتے ہیں یا نہیں جاتے، لیکن خان صاحب نے جو میل ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا ہے وہ اس کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ جتنے بھی ان کے کارکنان جیلوں سے رہا ہو رہے ہیں، یعنی کل 37 کارکنان رہا ہوئے، اس سے پہلے 70 سے زائد ہوئے، اس سے پہلے 150 سے زائد ہوئے، یہ تمام کارکنان سے بھی گاہے بگاہے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، نئے لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور اسی ملاقاتوں کے تحت وہ اپنی تحریک کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن پھر میں اپنی ایک بات دہرا دوں، اگر ادھر سے یہ تحریک چلانا چاہے تو ادھر سے نگران حکومت کے پاس پھر سے وہی بھونڈا جواز بھی موجود ہو سکتا ہے کہ نیوزی لینڈ کی سیریز لاہور میں شیڈول ہے اور وہ ٹیم یہاں پہ ہوگی، ادھر سے تحریک کا آغاز ہوگا، تو کہیں پھر سے دفعہ 144 کا نفاذ نہ کر دیا جائے۔ لیکن یہ دفعہ 144 اپنے ذہنوں پہ نافذ کرنی چاہیے۔ جو اتنا سوچتے ہیں وہ آئین کے دائرہ کار کے اندر رہ کر سوچیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔